الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صدیق اکسے حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہو جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع جمال محمد است. حیدر بہار باب اختصال محمد است. رب ذوالجلال کی حمد اور آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد، معزز سامعین محترم اور معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا پہلا دن ہے. 21 رمضان المبارک ہے. 21 رمضان المبارک کو مولا کائنات تاجدار حل عطا، داماد رسول، شوہر بطول، جنتی جوانوں کے بابا جان حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شہادت کا دن ہے. آج کے بیان کا ٹائٹل
عزت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور آپ کی شہادت مبارکہ۔ دنیا کے اندر رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کو سعادتیں، اکرام، انعام اور مختلف نعمتوں سے نوازا ہے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بھی باکمال ہے اور آپ کی شہادت بھی لاجواب ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسعد رضی اللہ تعالی عنہا طواف کعبہ میں مصروف تھی اور آپ مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے مبارک حمل سے حاملہ تھی اور طواف فرما رہی ہیں کہ اچانک درد ذہ ہوتا ہے۔ آپ پریشان ہیں کہ میں کہاں جاؤں؟ اسی لمحے کے اندر رب ذوالجلال نے آپ کی پریشانی جو اس کو ختم فرمایا، پریشانی کا حل عطا فرما دیا اور بیت اللہ شریف کی دیوار جو ہے اس کے اندر راستہ پیدا ہوا، اس دیوار کے اندر دراڑ پیدا ہوئی، اس دیوار کے اندر شک پیدا ہوا۔ جیسے ہی راستہ بنا، دراڑ پیدا ہوئی، اندر سے آواز آئی، اے اللہ کی بندی اندر آ جا۔ جب مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسعد اندر تشریف لے گئی، مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہو گئی۔ اب جب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو اس وقت تک آپ نے اپنی مبارک آنکھیں نہیں کھولی جب تک چہرہ مصطفیٰ کو نہیں دیکھ لیا۔ آپ کو آپ کی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں دیا اور آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گود میں لینے کے لیے سب سے پہلے اپنے ان ید اللہ جن ہاتھوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یہ میرے ہاتھ ہیں، ان ہاتھوں پر مولا علی کو لیا، مولا علی کو ان ہاتھوں کے ساتھ پکڑا اور اپنی گود میں لیا۔ جیسے ہی نبی مہربا تتمہ دور زمان رحمت عالمیہ صفوت عالمیہ علیہ تحیت و ثنا نے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اپنی گود میں لیا، فوراً مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھول دی اور پہلی بار جس شخصیت کو، جس ذات پاک کو مولا کائنات اور جس چہرے کو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں وہ چہرہ مصطفیٰ ہے۔ اس چہرے کے بارے میں رب فرماتا ہے، رب ذوالجلال قسمیں یاد فرماتا ہے والضحیٰ، سونیا تیرے چہرہ ضحیٰ کی قسم، واللیل اذا سجا، سونیا تیری زلف ابتری کی قسم۔ جیسے ہی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مبارک آنکھیں کھولی ہیں اور نظر چہرہ مصطفیٰ پر پڑتی ہے، آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے تکا، جس نے مجھے تکا، آقا فرماتے ہیں اس نے میرے رب کو تکا، جس نے مجھے دیکھا اس نے رب ذوالجلال کو دیکھا۔ فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو ہی دیکھا۔ فرمایا من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، فرمایا جس نے مجھے حالت نیند میں دیکھا وہ یوں ہی سمجھے کہ اس نے رب ذوالجلال
وأحسن منك لم تركت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء اب مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم چہرہ مصطفیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پہلے نہ آپ جیسا رب ذوالجلال نے کوئی اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اور نہ ہی کوئی آپ کے بعد تو صبح قیامت ہمیشہ آپ جیسا حسین و جمیل نہ پہلے کوئی دیکھا ہے نہ بعد میں کوئی دیکھا جائے گا لم ارى قبله ولا بعده مثلا اب مولا کائنات کی پہلی نظر پڑتی ہے چہرہ مصطفیٰ پر پڑتی ہے اور اس چہرے کے بارے میں مولا ہی فرماتے ہیں کہ یہ ایسا چہرہ ہے نہ اس چہرے سے پہلے کوئی ایسا چہرہ آیا ہے نہ بعد میں کوئی چہرہ آئے گا اب مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها فرمایا میں علم کا شہر ہوں فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے پھر آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابها فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں اور اس کا دروازہ علی ہے فرمایا علی کا چہرہ تکنا عبادت علی نے تو پہلی نظر اٹھائی پہلی نظر میں جس ہستی پاک کو دیکھا وہ ہمارے آقا کا مبارک چہرہ ہے اب آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کے چہرے کو بھی تکنا عبادت ہے علی نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا اور آقا نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ میرے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے فرمایا میرے علی کا جو ذکر ہے وہ بھی عبادت ہے علی کے چہرے کو تکنا عبادت اور علی کا ذکر عبادت آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر الانبیاء عبادہ وذکر الصالحین کفارہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء کا ذکر عبادت ہے نبیوں کا ذکر عبادت ہے فرمایا صالحین کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے لوگوں نبیوں کا ذکر عبادت ہے تو نبیوں کے امام نے فرمایا میرے علی کا ذکر بھی عبادت ہے فرمایا میرے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا فرمایا جس کا میں مولا علی اس کا مولا فرمایا جس کا میں مولا علی اس کا مولا اور خیبر سے واپسی پر مقام صحابہ پر منزل صحابہ پر آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا فرمائی اب عصر کی نماز ادا فرمانے کے بعد آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات تاجدار حلقہ خیبر شکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں زانو مبارک پر اپنا سر رکھا سر اول رکھا اور محو استراحت ہوئے علام فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے واپسی پر عصر کی نماز ادا فرما دی ہے نماز ادا فرمانے کے بعد علی کی گود ہے اور چہرہ مصطفیٰ ہے
آہستہ ڈوب رہا ہے، اپنی منزل پر جا رہا ہے۔ اب مولا کائنات کبھی اس سورج کو دیکھتے ہیں کہ عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے، کبھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں۔ اب پریشانی ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہی تھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آئے۔ تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ سورج ڈوب چکا ہے، عصر کا وقت ختم ہو چکا ہے۔
اللہ علیہ وسلم کی شانیں ہیں. نعرے حیدری، یا علی، نعرے حیدری، یا علی، نعرے حیدری، یا علی. ماشاءاللہ. آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس موڑ لیا. ڈوبے ہوئے سورج کو واپس موڑ لیا. اب پھر عصر کا وقت ہوتا ہے. مولا کائنات نے تو آقا کی اتباع میں، آقا کے آرام کے اندر اپنی نماز وار دی تھی. مولا کائنات نے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، اتباع رسول میں اپنی نماز کی پرواہ نہیں کی. آقا کے ادب کا خیال رکھا ہے، آقا کے آرام کا خیال رکھا ہے. اب مولا کائنات کے لیے ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آ رہا ہے. مولا کائنات کے لیے ڈوبا ہوا سورج، غروب ہوا ہوا سورج جو ہے وہ اپنی اصلی جگہ پہ عصر کے وقت میں آ جاتا ہے. عصر کا وقت ہو جاتا ہے. مولا علی نے تیری نیند پر نماز واری. مولا علی نے تیری نیند پر نماز واری. وہ بھی اثر خطر جو اعلیٰ خطر کی ہے، وہ بھی اثر جو اعلیٰ خطر کی ہے. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کی مبارک نیند پر، آرام پر نماز واری اور آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس فرما لیا. اور پھر حضرت فرماتے ہیں اشارے سے چاند چیر دیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا، اور گئے ہوئے دن کو عصر کیا. یہ تاب و تواں تمہارے لیے یا رسول اللہ، یہ تاب و تواں تمہارے لیے یا رسول اللہ، یہ تاب و تواں تمہارے لیے. اب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز ادا فرماتے ہیں. اب جب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز ادا فرما لی، اب سورج دست بستہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ہمیشہ کے لیے عصر کے ہی وقت رہنا ہے یا سورج کو ڈوبنے کی اجازت بھی ہے؟ آقا کے اشارے سے آیا ہے، آقا نے انگلی کا اشارہ فرمایا ہے. اب سورج واپس آ گیا ہے، اب اس کی یہ جرأت نہیں ہے کہ غیر پوچھے واپس چلا جائے. اب سورج پوچھ رہا ہے تو
پیار کرتے ہیں، اور یہ سورج یہ چاند میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے۔ تو مولا کائنات نے عصر کی نماز ادا کی، عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد سورج پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ اب غروب ہونا ہے یا نہیں؟ تو آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انگلی کے اشارہ، پھر انگلی کا مبارک اشارہ فرمایا، اب سورج جو ہے واپس جہاں سے آیا تھا وہاں غروب ہو جاتا ہے۔ وگرنہ مفسرین کرام نے لکھا ہے، محدثین نظام نے لکھا ہے، اگر آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سورج کو اجازت نہ دیتے ڈوبنے کی تو ہمیشہ عصر کا وقت رہتا، ہمیشہ عصر کا وقت رہتا۔ تو یہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے مختار کل ہونے کی دلیل ہے کہ سورج بھی پوچھ رہا ہے، چاند کھلونا بنا ہوا ہے، رب کائنات کی ہر چیز رب نے اپنے محبوب کے قدموں میں رکھ دی ہے کہ سویا تو مالک ہے۔ آج حضرت پھر بول تھے، فرمایا میں تو مالکی کہوں گا کہ وہ مالکی کے ربی، میں تو مالکی کہوں گا کہ وہ مالکی کے ربی، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بھی باکمال ہے اور شہادت بھی لاجواب ہے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اللہ کے گھر کے اندر، بیت اللہ شریف کے اندر، اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے وہ مسجد کے اندر ہے۔ اور جو قاتل ہے عبد الرحمن ابن بلجیم خارجی، آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو پہلے ہی یہ خبر عطا فرما دی ہوئی تھی کہ علی جناب صالح علیہ السلام کی امت کا جو بدبخت شخص وہ تھا جس نے جناب صالح علیہ السلام کی انگلی کو شہید کیا۔ فرمایا میری امت کا جو بدبخت اور شقی القلب ہوگا اے علی وہ تیرا قاتل اور تجھے شہید کرنے والا ہوگا۔ تو مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جب اس نے مسجد کے اندر وار کیا، مسجد کے اندر وار کیا، مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو جب سر مبارک کے اوپر تلوار کا وار لگا تو آپ نے بے ساختہ یہ الفاظ کہے، فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، رب ذوالجلال کی قسم علی اپنی مراد کو پہنچ گیا، علی اپنی مراد کو پہنچ چکا ہے کہ علی کے بارے میں آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر عطا فرمائی تھی کہ علی تو شہید ہوگا، تجھے شہید کرنے والا بدبخت ہوگا، شقی القلب ہوگا۔ فرمایا میری امت کا وہ بدبخت ہوگا جیسے جناب صالح علیہ السلام کی اونٹنے کو شہید کرنے والا آپ کی امت کا بدبخت تھا۔ فرمایا میری امت کا بدبخت جو تجھے شہید کرے گا، جو تجھے قتل کرے گا وہ ہوگا۔ تو 21 رمضان مبارک جب بھی آتا ہے مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جو ذکر ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا